बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है जो मैं लेके आया हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगी ये वीडियो। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सारे दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज का मेरा टॉपिक बड़ा ही शानदार है। पैसे कमाने के तरीके और पैसा कैसे कमाना चाहिए और आजकल कौन सा काम दुनिया ज़्यादा कर रही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आज अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा अहम काम जो वो पैसा कमाना है, सारी दुनिया इसी काम में लगी है। कोई बंदा चाहे वो अपना काम कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे कोई दुकान है, कुछ भी कर रहा है, वो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पैसा कमाना है कि किसी तरह से मैं पैसा जनरेट कर सकूं। उसके लिए मुख्तलिफ जतन करता है इंसान। कई कारोबार करते हैं, कई लोग वीज़े ढूंढते हैं कि किसी अच्छे से अच्छे मुल्क का वीज़ा मिल जाए, और कई लोग तो अगर वीज़ा नहीं मिलता तो उनकी ये कोशिश होती है कि डंकी लगा के किसी यूरोप के मुल्क में जाया जाए, जो कि एक बड़ा ख़तरनाक काम है। और अगर देखा जाए, डंकी लगा के जाने के लिए भी उनको 50 से 70 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में उनको ज़रूरत होती है इस पैसे की। इसके बावजूद वो लोग अपनी जान दे बैठते हैं रास्ते में, समंदरों में, पहाड़ों में। तो काफ़ी उनका बाज़ का नुकसान होता है। बल्कि आजकल तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं वो बेचारे, उनकी डेथ हो जाती है। इस सब के पीछे उनके ख्वाब होते हैं, उनकी ख्वाहिशें होती हैं और पैसा होता है। इसके अलावा किसी को शौक़ नहीं है समुद्रों में से अनलीगल तरीके से जाना आना, वहाँ छुप छुपा के काम करना। वहाँ अगर चले भी गए, जो कामयाब हो गए, चोरों की तरह काम करना, तो ये काफ़ी मुश्किल जॉब है। लेकिन इसके पीछे अपने ख्वाबों की ताबीर है और स्ट्रगल है, ताकि किसी तरीके से मैं अपनी लाइफ के अंदर मज़े कर सकूँ। फिर पैसा कमाने के मुख्तलिफ, जो लोग जहाँ होते हैं ना, वो पैसा कमाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई टीचर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई फार्म चला रहा है, कोई फार्म पे काम कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई ज़राअत, कोई ठेला लगा रहा है, कोई सौ वट मुख्तलिफ हज़ारों पेशे ऐसे हैं जो लोग करते हैं ताकि हम अपना घर चला सकें। ये तो सारा आपने सुन लिया कि पैसा कमाने के लिए इंसान क्या क्या करता है, मैंने मोटा मोटा आपको बताया। दूसरा, इसका एक तरीका आसान भी है। दूसरा तरीका ये है कि उसमें इंसान सिर्फ फारग बैठता है, सिर्फ रेस्ट करता है, सिर्फ सोता है, लेकिन पैसा कमा रहा होता है। वो क्या है? एक तो बिज़नेस, आप कोई भी कारोबार खड़ा करते हैं, यानी कि मेन मकसद है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपने पैसे को काम पे लगाया हुआ है, पैसे को आपने काम पे लगा के छोड़ दिया है, और वो पैसा पैसे को जनरेट कर रहा है, पैसा पैसा बना रहा है। जब ऐसी सूरत-हाल होती है, आपको पैसा सही तरीके से यूज़ करना आ गया, तो फिर इंसान को खुद काम नहीं करना पड़ता, फिर उसके लिए पैसा उसकी नौकरी करता है। एक इंसान सिर्फ दिन में उतने घंटे काम कर सकता है जितने घंटे होते हैं, मसलन 8 से 10 घंटे। उसकी एक हद है, और एक हद तक ही वो पैसा कमाता है उस दिन में, फिर वो थक जाता है और रेस्ट करता है। हर चीज़ की हद है ना इंसान की, उस हद के बाद वो ब्रेक लगा देता है। लेकिन जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है ना, वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, 24 घंटे आपका मुलाज़म बनता है, और ऐसा मुलाज़म बन के काम करता है कि वो सैलरी भी नहीं मांगता। ना उसके लिए चाय, ना रोटी, ना पानी, ना ईद, ना शादी, ना कोई खुशी, ना गमी, ना रिश्तेदार, कोई चीज़ उसके लिए नहीं होती। ना उसकी कोई ईद आए, ना उसकी कोई शब रात आती है। ये सारी सेलिब्रेशन आप कर रहे होते हैं। आपका पैसा बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर छुट्टी के, और वो बीमार भी नहीं होता, वो काम पे लगा हुआ होता है आपके लिए, दिन रात 24 घंटे पैसा कमा रहा होता है। ठीक है, उसे बड़ा फ़िक्र होता है कि मैंने अपने मालिक के लिए पैसा कमाना है। पैसा ही पैसे को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये तरीका दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको सारे करना भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर मंसूबा बंदी नहीं की जाती।
اکثر دوست اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں، لیکن وہ نا بندر کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ بندر کے گلے میں گھنٹی باندھنے والے اکا دکا ہی ہوتے ہیں، جو رسک لینا پڑتا ہے، سٹیک کے اوپر چیزیں لگانی پڑتی ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب انسان کوئی بھی حلال کام کرتا ہے تو اس میں 100 راستے نکل آتے ہیں، انسان بچ جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے سال تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، ہم نے تقریباً ایک جگہ کے اوپر ایک کاروبار میں 20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی، شاید 20 سے بھی زیادہ ہی ہوں گے۔ 20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی، اور اس کے پہلے 6-7 مہینے بہت زبردست آؤٹ پٹ آیا، ہمیں زبردست مزہ آ گیا کام کا۔ اس کے بعد جا کے چیزیں ایسی سپیڈ سے چینج ہوئی کہ اب وہی جو انویسٹمنٹ ہے اسی جگہ پہ سب کچھ وہی گراؤنڈ، لیکن ریونیو نہیں آ رہا فی الحال ابھی تک، تو اس کا کافی کم ہو گیا، سلو ڈاؤن۔ یہاں ہم ایک دن میں 10,000 روپے کما رہے تھے نا، اب وہاں ایک دن میں 2,000 روپے کما رہے ہیں، اتنا فرق آ گیا اس میں۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہوتا ہے، رسک تو لینا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اگر یہ ڈاؤن ہو سکتا ہے دوبارہ پھر اپ پہ جا سکتا ہے، اور یہ کاروبار کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب آپ کاروبار کو لگ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ ایک کاروبار نہیں کرتے، پھر آپ ملٹیپل کاروبار کرتے ہیں، مختلف جگہ کے اوپر اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک جگہ کے ابھی ہمارے پاس 4-5 کاروبار جہاں ہم کر رہے ہیں، پھر کوشش ہوتی ہے کہ مزید کاروبار ہر سال ایک دو کا کاروبار ہم نئے ایڈ کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک کام کے اندر ایسا فلو آیا، اس میں 20-22 لاکھ روپے ہم نے لگا دیے، وہ ڈاؤن فال پہ چلا گیا، دوسرا اپ پہ چلا گیا، دوسرا ڈاؤن ہوا، پہلے والا سیٹ ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا۔ اگر ایک انکم سورس کے اوپر ہم بیٹھ جائیں تو وہ پھر پریشانی بنتی ہے، تو کچن کو مینیج کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، گھر چلانے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ خیر میں اپنا ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوں کہ پیسہ جب آپ کے لیے پیسہ کماتا ہے تو زبردست آپ کو اس کی آؤٹ پٹ بھی ملتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے، اور پوری زندگی آپ کو فری کرتا ہے۔ آپ کا کام ہوتا ہے صرف سیر سپاٹا کرنا، گھومنا پھرنا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیگم مجھے صبح 6 بجے جگانا، مجھے 7 بجے جگا دینا، میرا ناشتہ اتنے بجے تیار ہو۔ میں نے بھی جاب کی ہے، مجھے آئیڈیا ہے جاب کا۔ میں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، صبح 7 بجے میں آفس ہوتا تھا، رات کو جب کام ختم ہوتا تو واپس آتے تھے، چاہے رات کے 10 بجے یا 12 بج جائیں۔ باس کو اس سے کوئی غرض نہیں، کام کر کے جانا ہے۔ اور یہ اکثر عموماً ایسا ہوتا تھا، 10-11 تو نارمل سردیوں کی رات میں بچ جاتے تھے ہمیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کاروبار دیے، اس میں آ گئے، تو اب ہم بڑے سکون سے جب چاہیں سو جائیں، جب چاہیں اٹھیں، جب جدھر چاہیں جائیں۔ اصل سمجھداری صرف یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے پہلے آپ محنت کر کے تھوڑا پیسہ اکٹھا کریں، تھوڑے پیسے کو جوڑیں، فضول خرچی کو کلوز کریں، کم سے کم کریں۔ ایک دفعہ پیسہ بنا لیں، پھر پیسے کو آپ کسی جگہ کے اوپر انویسٹ کرتے جائیں۔ 2 سال 4 سال 10 سال تک آپ سٹینڈ ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اپنے پیروں پہ آ جائیں گے۔ آپ کو جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنے گھر میں انجوائے کریں گے۔ پہلے پیسہ جوڑ کے ایک دفعہ پیسے سے کام لینا سیکھ لیں، پیسے کو کام کے اوپر لگا دیں اور خود پھر مزے کریں۔ اپنی سوچ کو تھوڑا تبدیل کریں، یا تو آپ پیسے کے ملازم بن جائیں، مثلا کہ ساری زندگی آپ یہ سوچ لیں کہ میں کام پہ جاؤں گا تو پیسہ آئے گا، یہ ہوتی ہے پیسے کے لیے ملازمت۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے کو اپنا ملازم بنا لیں، پیسے کو اپنا نوکر بنائیں، پھر آپ سکون کریں۔ اگر پیسے کے آپ نوکر بنیں گے تو پوری زندگی، چاہے 100 سال کی زندگی ہو چاہے 150 سال کی ہو، ایک دن بھی آپ سکون سے بیٹھ نہیں سکتے۔ ہر آنے والا دن آپ کے لیے نئی ٹینشن، نئے مسائل۔ تنخواہیں اتنی سپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی سپیڈ سے مہنگائی بڑھتی ہے یا انسان کی فیملی بڑی ہوتی ہے۔ آج ایک نوجوان جو بالکل سنگل ہے اور وہ اگر 30,000 یا 50,000 روپے سیلری لے رہا ہے، آج تو ٹھیک ہے، وہ اس دوران وہ کئی غلط ایکٹیویٹیز میں بھی مشغول ہوتا ہے۔ سگریٹ میں نے دیکھے، بڑے خوبصورت بڑے پڑھے لکھے نوجوان، سیلری تھوڑی سی اچھی ہوئی 50,000 70,000، تو وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کون سا تیر مار لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ 50-70 ہزار کچھ نہیں کرتا۔ تو ایسے میں وہ جی
اپنا سگریٹ آ رہی ہے جی، فلاں چیز آ رہی ہے، مطلب فضول چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ پھر 2 سال کے بعد جب شادی ہوتی ہے، بیوی کا خرچہ برابر آ گیا، پھر اس کے بعد بچے ہونا شروع ہو گئے، سیلری جو 70,000 تھی وہ 80,000 ہو گئی اور بچے 4 ہو گئے، 5ویں بیوی ہو گئی، خرچے بڑھ گئے بہت زیادہ، سیلری اتنی نہیں بڑھی۔ چلو مان لیا کہ سیلری بھی اس کی بڑھ گئی، لیکن اگر سیلری بڑھی 80,000 ہو گئی، فیملی بڑی ہوگی، ساتھ میں مہنگائی 15% بڑھ گئی، جو چیز آپ کو 100 کی مل رہی تھی وہ آج 115-20 کی مل رہی ہے۔ تو اس کا پریشر آتا ہے بندے کے اوپر، جو بھی بندہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے، اس نے اپنے لیے گھر بنانا ہوتا ہے، یا کرائے کے اوپر بھی اگر وہ رہتا ہے تو اسے کسی اچھی سوسائٹی میں گھر چاہیے۔ پہلے وہ بائک یوز کر رہا تھا، اب فیملی بڑی ہوگی، اس کو کار چاہیے، خرچے اتنے ہو رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان قرضے میں جاتا ہے، قرضے کے لیے بینک میں جائے گا، کسی دوست کے پاس جائے گا کہ جی مجھے اتنا قرضہ دیں، مجھے یہ میری پھٹیک آ گئی۔ انسان نے بیمار بھی ہونا ہے، 100 مسئلے زندگی کے۔ تو دن بہ دن یہ جو اس نے ساری عادتیں اس کو ڈالی ہوتی ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں پیسہ ہوتا نہیں گھر چلانے کے لیے، اور پھر دنگا فساد۔ تو جو لوگ شروع سے پیسے کی مینجمنٹ کر کے چلتے ہیں وہ لوگ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو ساتھ میں ان کا پروفٹ ریشو بڑھتا ہے، اگر فیملی بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ساتھ میں دوسرا کاروبار شروع کر رہے ہوتے ہیں، تیسرا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ جاب تو ایک ہی کرے گا نا بندہ، ایک صبح ایک آفس میں جا رہا ہے تو کیا کر لے گا جی، پہلے 10 گھنٹے کر رہا ہے، 2 گھنٹے اور کر لے گا 3، بس اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ آپ پیسے کے ملازم نہ بنیں، آپ پیسے کو اپنے ملازم بنائیں۔ ایک مزدور کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یا کوئی بھی جو جاب ہے یا کچھ بھی ہے جو تازی کر کے کھاتے ہیں لوگ، ان کی بات کرتا ہوں۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کے کام پہ جاتے ہیں تو شام کو ان کا گھر چلتا ہے۔ ایک دن وہ نہیں جائیں گے تو شام کو ان کے پاس پیچھے پیسہ ہی نہیں ہے گھر چلانے کے لیے، بن گیا نا مسئلہ۔ آپ نے اگر پیسے کو کام پہ لگایا ہوا ہے، آپ کے لیے آپ کا پیسہ کام کر رہا ہے، آپ اٹھیں سوئیں جاگیں وہ تو کام پہ لگا ہوا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو میری بات کو آپ ذرا سنجیدہ لیا کریں اور اس کے اوپر کوشش کریں کہ عمل کریں۔ جو خاص کر ہماری جنریشن جو ابھی جوان ہو رہی ہے، جو 20 سال کے لوگ ہیں، 25 سال کے لوگ، یہ بڑی زبردست ایج ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ اسی ایج کے اندر جب مطلب ان کے دن ہوتے ہیں کام کرنے کے، اسی دوران سب سے بڑا حصہ ہمارے نوجوانوں کا وہ غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے، گرل فرینڈز کے چکر، مطلب غلط کھانے پینے کی غلط ایکٹیویٹیز میں چلے گئے، ہر کام غلط۔ خرچہ اتنا نہیں ہوتا نا، اس وقت سنگل بندہ ہوتا ہے، سیلری آ رہی ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ 12 بجتے ہیں اس کے بعد میں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے آگے پھر مسائل نہیں ہوتے، مسائل کے پہاڑ ہوتے ہیں، پھر تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اب کیا کریں۔ تو یہ مسئلے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، لائک ضرور کریں، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔